السلام علیکم، آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار DGI/SPR نے میڈیا کو بریف کیا ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلی خبر جو میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی افغانستان میں موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ اچھا، پتہ اب چلا ہے، لیکن یہ موجودگی کب سے تھی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، اس کے باوجود کہ سب کو پتہ ہے کہ جہاں امریکہ ہو وہاں اسرائیل پہنچ جاتا ہے۔ چاہے آپ عراق کی صورتحال دیکھیں گے، چاہے آپ شام کی صورتحال دیکھیں گے، کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسرائیل کا رول کہیں نہ کہیں مل جائے گا، کہیں براہ راست، کہیں بالواسطہ، کہیں بلا واسطہ۔ تو اب یہ بات افغانستان میں اتنے عرصہ چھپی کیسے رہی اور عیاں کس طرح ہوئی؟ یہ جب ایویکویشن ہو رہی ہے، انخلا ہو رہا ہے، اس وقت یہ چیز سامنے آئی اور پھر یہ بات سب کو حیران کر گئی کہ اسرائیل کا ادارہ افغانستان میں یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر جب 300 اہلکاروں کو نکالا گیا ہے تو تب ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی اور پھر یہ خبریں چھپنے لگ گئیں، اخبارات میں چھپنے لگ گئیں۔ اب یہ روزنامہ دنیا میں چھپی ہے کہ افغانستان میں اسرائیلی ادارہ بھی کام کرتا رہا، 300 اہلکاروں کے انخلا پر انکشاف۔ افغانستان میں اسرائیلی ادارہ بھی کام کرتا رہا، 300 اہلکاروں کے انخلا پر انکشاف ہوا۔ سپوگمئی FM ریڈیو نے بتایا کہ افغانستان سے ایک اسرائیلی ادارے نے اب تک 300 اہلکاروں کو نکال لیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ FM ریڈیو کی طرف سے سپوگمئی FM ریڈیو نے بتایا کہ افغانستان سے ایک اسرائیلی ادارے نے اب تک اپنے 300 اہلکاروں کو نکال لیا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے کام کرتے تھے، اسرائیلی ادارے کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ باقی ماندہ ورکرز کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور ورکرز بھی ہیں جن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اخبار میں چھپنے تک یا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جب تک آپ دیکھ رہے ہیں تب تک باقی بھی نکل گئے ہوں۔ اور پہلی بار لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایک اسرائیلی ادارہ افغانستان میں فعال تھا، اسرائیلی ادارہ فعال تھا، وہ وہاں کام کر رہا تھا افغانستان میں۔ تاحال کسی کو اس ادارے کا نام یا کام، اس کے بارے میں کچھ معلومات دستیاب نہیں، یعنی پتہ ہی نہیں کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے سیکریسی کا لیول۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں افغانستان ہے، کہاں اسرائیل ہے۔ چلیں، وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے ہمسایوں میں تو اس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، لیکن افغانستان میں آ کر آپ سوچئے ذرا، پھر وہاں مقبوضہ کشمیر میں پتہ چلتا ہے، بھارت کی طرف سے پتہ چلتا ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ معاملہ تو اسرائیل کا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ صورتحال یہ بدلی ہے کہ طالبان نے خود باقاعدہ ترکی سے یہ درخواست کی ہے کہ ترکی طالبان کی مدد کرے، اور کابل ایئرپورٹ سے چونکہ طالبان نہیں مانے، امریکہ نے بڑی منتیں کیں کہ جی کابل ایئرپورٹ پر ہمیں تھوڑا عرصہ اور رہنے دیا جائے، حتیٰ کہ یہ تک بات ہو رہی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو چلانا ہے۔ اور امریکی اہلکار، ان کے وزیر خارجہ بھی یہ بتا رہے ہیں امریکہ کے کہ جی طالبان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے کابل ایئرپورٹ کو آپریشنل رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، کہہ لیں ریاست، حکومت، اگر چلنا ہے، اکانومی چلنی ہے، کچھ نہ کچھ نے تعلقات دنیا سے رکھنے ہیں، تو پھر آپ کو کم از کم ایک ایئرپورٹ تو فعال رکھنا ہوگا جس سے آپ دنیا سے رابطہ رکھ سکیں۔ ایڈ اگر آنی ہے، آپ کی اسینشل چیزیں آنی ہیں، فرض کریں دوائیاں ہیں، ایڈ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو وہ کس طرح آئیں گی؟ تو اب ہوا یہ ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ یا امریکی کوئی اہلکار یا کسی طرح کا کوئی بندہ نہیں ہمیں چاہیے۔ خاص طور پر اب یہ دھماکہ جس طرح سے ہوا ہے، اس کے بعد اس کی بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں امریکی صدر جو بائیڈن، جو کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے، جی وہ رو پڑا ہے، باقاعدہ آنسوؤں سے رویا ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ تو طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ یا اس کا کوئی اتحادی اس طرح سے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، اب انہوں نے ترکی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالے۔ اب ترکی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو طیب اردوان کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ترکی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول وہ سنبھالے، لیکن اب معاملہ، رائٹرز کی یہ خبر ہے، دیگر جگہوں پر بھی آ رہی ہے کہ اب معاملہ اس جگہ پر رکا ہوا ہے کہ ترکی اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں فورسز کی ڈپلائمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ظاہر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارا عملہ جو ایئرپورٹ کو چلائے گا، یہ ایک بہت زبردست ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے، بڑے کوالیفائڈ لوگ اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایئر کنٹرول
کا دھیان رکھنا، دیگر چیزوں کا دھیان رکھنا. ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے پاس تو یہ ابھی اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اور پھر پورا کوئی لینڈنگ کا ہے، ٹیک آف کا ہے، بڑا ایک انتظام ہوتا ہے. خیر ابھی تو آپ کو پتہ ہے امریکی فورسز نے سارا ٹیک اوور کیا ہوا ہے. تو بہرحال اب ترکی اس بارے میں سوچ رہا ہے اور ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں کہ فورسز کے بغیر نہیں. ابھی بھی سینکڑوں کہا جاتا ہے کہ ترک فوج کے اہلکار کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور وہ انخلا کے لیے مکمل تیار ہیں. یعنی فوراً سے ہی، چاہے وہ ایک ہی فلائٹ میں، یعنی چند سو لوگ ہیں تو 500 کی تو آرام سے فلائٹ ہوتی ہے، تو وہ سارے ایک ہی فلائٹ میں نکل سکتے ہیں. اس کی پوری تیاری ہے. یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ فوراً سے نکل کسی بھی ایک لمحے میں، یعنی وہ تیار ہیں اور نکل آئیں گے. تو اب دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ باقاعدہ افغان طالبان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے اور ماضی میں آپ دیکھیں ابھی ترکی کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں کی ہیں افغان طالبان نے کہ ترکی ہمارا دوست ہے، مسلمان ملک ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور ترکی کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اب افغان طالبان بدلے ہوئے ہیں اور ان کو موقع دینا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے. تو دونوں طرف سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے معاملات طے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک افغان طالبان یہی کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، کوئی فورس نہیں چاہیے، کوئی فوجی نہیں ہونا چاہیے، سیکیور ہم کریں گے. ایئرپورٹ کی سیکیورٹی افغان طالبان کی ذمہ داری ہوگی، 31 اگست کے بعد کوئی نہ رہے. لیکن انتظام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ٹیکنیکل سٹاف جس طرح سے بھی ایئرپورٹ کو آپریٹ رکھنے کے لیے جو چاہیے وہ سارا کچھ وہ ترکی کے سپرد کرنے کو تیار ہے. اب آ جاتے ہیں امریکی صدر کے آنسوؤں پر. اچھا جی، یہ بات تو اب سب نے دیکھ لی کہ امریکی صدر آنسوؤں سے رو رہا ہے، لیکن اس نے ایک اعلان کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اب ہم بدلہ لیں گے. بالکل اس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا ٹوئن ٹاورز کا، کہا کہ جی ہم بدلہ لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں. اب انہوں نے یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 10 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اتنی امریکی ہلاکتیں ہوئی ہیں، امریکی فوج کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کم از کم 13 اس میں فوجی ہلاک ہوئے ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور اس میں کئی افغان لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ تقریباً 28 جو افغان طالبان نے کنفرم کیا ہے کہ 28 ان کے اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگے کتنا نقصان ہوا. اب چونکہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تو امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. جس کو یہ خراسان، داعش خراسان کہتے ہیں چیپٹر، یہ افغانستان اور یہ علاقہ، تو ان کے پیچھے ہم جائیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، اور اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر کے اپنے وقت کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے اس پر اٹیک کرنا ہے. تو اب وہ حملے کر رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ خراسان کا علاقہ افغانستان میں کہتے ہیں داعش، اور اس سے پورے خطے کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کا صرف کوئی ایک ملک کا نہیں، ان کا پورا ریجن کا ایک کانسیپٹ ہے. تو اب وہ وہاں پر دوبارہ شاید امریکہ بمباری کرے گا. پھر امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جیل سے جو رہا ہوئے ہیں ان سے یہ چیز پتہ لگی. لیکن اب بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ 3 دن سے الرٹ جاری کیا جا رہا تھا، باقاعدہ گیٹس کا بتایا جا رہا تھا کہ یہاں دھماکہ ہو سکتا ہے، یہاں دھماکہ ہو سکتا ہے. پھر وہ ہو گیا. اور اب طالبان کہہ رہے ہیں، افغان طالبان، زبیلہ مجاہد نے ہی غالباً یہ کہا ہے، یہ تو کنفرم ہے افغان طالبان کے کسی ترجمان کی طرف سے، کہ یہ سیکیورٹی والی جگہ جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے یہ امریکہ کی ذمہ داری تھی. یہاں پر یہ افغان طالبان کے انڈر نہیں آتا یہ علاقہ، یا وہ اس کی سیکیورٹی نہیں ابھی سنبھال رہے، یہ امریکہ کے پاس ہے. تو بہرحال انخلا کو بھی تیز کیا جا رہا ہے، معاملات کو اور تیزی سے نکالا جا رہا ہے. بھارت کے اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حالات، بپن راوت کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے حالات بھارت میں آ جائیں گے. اس نے ایک اپنا واویلا مچایا ہوا ہے، اس کو اپنا ڈر لگا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آخر میں ذکر کر دوں کہ میجر جنرل بابر افتخار نے بریفنگ میں جو اہم باتیں کی ہیں ان میں یہ کہ پاکستان نے جس طرح سے سیکیور کیا بارڈر کو، اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہے. اور 70 سے زائد جو کراسنگ ان میں 17 کو مزید انفورس کیا گیا ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے. پھر 2 مواقع 15 اگست سے پہلے ایسے آئے ہیں کہ افغان فورسز جو ہیں انہوں نے پناہ لی پاکستان میں، اور ان کو پورے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق پھر ڈیل کیا گیا. اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان حکومت، اشرف غنی اتنی تیزی سے گریں گے، اتنی تیزی سے بھاگیں گے. یعنی اب اس کو تو عام آدمی یہی کہے گا کہ اتنا بزدل نکلے گا، یہ اس طرح بھاگے گا، بڑھ کے بڑی لگاتا تھا. تو یہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے باتیں کہی ہیں، انہوں نے پورا بریف کیا ہے صورتحال میں، اور پاکستان میں جو خطرات ہیں اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سب باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ پچھلے یہ کئی دہائیوں میں افغانستان میں جو تباہی آئی ہے اس میں سب سے زیادہ سفر جو کیا ہے افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے. تو اس لیے پاکستان کا بہت زیادہ اس میں سٹیک ہے کہ افغانستان میں امن ہو.
دعاؤں کی درخواست ہے. اپنے وطن پاکستان کو بھی ضرور دعا میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. اللہ حافظ.